کیا اس وقت حکومت کے پاس بانی تحریک انصاف کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہے؟ اس وقت جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، اسٹینڈ سٹل ہے، آپ نے کہا کہ کچھ آگے نہیں جا رہا، اسی وجہ سے بیک فٹ پہ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت، تو کیا ایک فیل گڈ جیسچر ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیز کر دیں؟ اس وقت جیل میں رکھنے کا کیا جواز ہے ان کے پاس؟ حکومت کے پاس اس کو جیل میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، کوئی قانونی جواز نہیں، بالکل لغو کیسز بنے ہوئے ہیں اس پہ، جو کیس دیکھ لو وہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اور ایک اب یہ $190 ملین کا لیے پھر رہے ہیں کہ جی وہ بس ایک بار سائفر کا بنا دیا تھا کہ سائفر لے رہا ہے، اور ایک عدت کا بنا دیا تھا۔ اب ان کی ساری امید اس پہ ہے، یہ جو القادر اور 190 ملین پاؤنڈ، اب 190 ملین پاؤنڈ کا آپ سوچنا پڑتا ہے۔ ایک کیس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ایک کوئی فنڈامنٹل پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ اب برطانیہ وہ ملک نہیں ہے جو $200 ملین مفت میں آپ کے اپنی جورسڈکشن سے باہر جانے دے گا، آسان بھی نہیں ہے۔ بڑا یہ اس کی پروف ہوگا کہ یہ ریاض ملک، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور اس نے اس کا پیسہ ہے اور اس نے منی ٹریل دی ہوگی اس کی ساری، اور اس کو انہوں نے پیسہ لے جانے کی اجازت بھی دی ہوگی۔ اب یہ جورسڈکشن سے برطانیہ سے $200 ملین گزر جائے۔ برطانیہ تو پناہ گاہ ہے ہر بلینئر کی، جو کہ انڈیا سے بینکوں سے بھاگا ہوا ہے، جو رشین اولیگارک ہے، ان کے لیے پناہ گاہ ہے۔ 4-5 ہزار تو انڈین وہاں انڈین روپیز میں بلینئر، اور بہت سارے ڈالر بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اور رشین اولیگارک سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لندن تو ان کو کچھ نہیں کہتا، پیرس ان کو کچھ نہیں کہے گا، وہ کہے گا آپ بھی بیٹھو، اپنی رقم یہاں ساتھ رکھو، پیسہ رکھو۔ اب وہ پیسہ جو ایجنسی ہے، کرائمز ایجنسی، وہ یوں ہی پکڑا دے گی $190 ملین اس کو ریاض ملک کو، یا وہ ہوگا اگر گورنمنٹ کے نام پہ اور وہ چلا جائے گا چیک پہ، اس پہ اوپر ریاض ملک لکھ دیا جائے گا یا سپریم کورٹ لکھ دیا جائے گا۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ اور پھر عمران کی تو ایک ہسٹری ہے، اس کو انڈاؤمنٹس ملتی ہیں۔ نواز شریف نے اس کو زمین دی ہوئی ہے جس پہ اسپتال لاہور کا بنا ہوا ہے، سب سے جو فلیگ شپ ہے شوکت خانم۔ پھر اس نے یونیورسٹی بھی بنائی ہے۔ پھر یہ جو زمین لی ہے، اچھا ادھر جو ریاض ملک ہے، یہ ملک دیتا ہے اس طرح انڈاؤمنٹس اور پیسے، یہ بھی بڑا خیراتی کام کرتا ہے۔ اور یہ تو اگر اور وہاں یونیورسٹی چل رہی ہے، پیسہ وہاں سے نکل کر آتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ریزننگ ہو یا جو بھی قانونی آئینی معاملات ہوں، جیسے جیسے یہ کلیئر ہوں گے، حکومت پہ پریشر پڑے گا کہ بانی تحریک انصاف کو ریلیز کرے؟ اوہ یس، موسٹ سرٹنلی۔ کس طرح رکھا جا سکتا ہے کسی کو بھی، اور کیسز بھی کوئی نہ ہوں، ایک کے بعد دوسرا کیس۔ میں نے آپ کو کہا تھا صفر ہے پہلے دن ہی دیکھ کے۔ وہ آپ اوتھ پر دیکھ لیں پرائم منسٹر کا، وہ ہی از دی ون اتھارٹی ہو کین ڈی کلاسیفائی آل ڈاکومنٹس اور اینی ڈاکومنٹ ہی وانٹس۔ تو وہ دکھا دیا جی، ہوا میں لہرا دیا، یا یہ جو توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ میں تو ہر قسم کے گفٹس، اور کبھی وہ اس پہ لسٹ پہ چلے جائیں، عدالت جا کے دیکھے، اس کو دیکھے، اور جنیجو صاحب سے لے کر، تو سبھی یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے۔ ایوری ون، نو بڈی ہیز بروکن دا لا۔
اگر کوئی پروہیبٹڈ چیز نہیں نکالی لی وہاں سے خریدی تو یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے. اور عدت کا کیس تو ویسے ہی بالکل بیہودہ، ساری دنیا ہی مان رہی ہے بیہودہ کیس. اور یہ $190 ملین والا میں نے آپ کو بتایا ہی ابھی. یہ کیسز تو کوئی نہیں، کیسز تو ایک بڑے اہم لیڈر کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. دوسرے بڑے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے اندر ہم نے وہ سپر نہیں دیکھی، وہ وگر نہیں دیکھی. آلموسٹ ایک قسم کی مایوسی ہے، کیوں ہے؟ نواز شریف میرے خیال میں واحد شخص ہے جو اس صورتحال میں اپنی اور اپنے کینڈیڈیٹس، جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے اس الیکشن میں، نون لیگ کے پنجاب سے کینڈیڈیٹ تھے، ان سب کی جو اس وقت بہت پریکیریس پوزیشن ہے، اس کو وہ بالکل جانتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ فارم 45 اگر عدالت میں پیش ہو گیا، ابھی تو ویب سائٹس پہ لگا تھا آفیشیل ویب سائٹ آف دی الیکشن کمیشن، یہ میاں صاحب کا بھی جس دن فارم 45 پیش ہو گیا اور اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے نکلے ووٹ اور میاں صاحب کے 18,000 نکلے، تو وہ پڑے ہوئے ہیں فارم 45. وہ چاہیں گے کہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے جتنی جلدی کیا جائے. ان کے چہرے میں وہ مسکراہٹ نہیں آ رہی، نہ ہی پرائم منسٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ لاشیں دفن ہوئی ہیں ان کے سینوں میں اور یہ نکلنی ہے، اور یہ ان کو ضائع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں بتاؤں گا نہیں، پر وہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ان کو نہیں ملے گا. یہ زندہ درگور ہیں ساری. یہ فارم 45 ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. اگر نواز شریف کی اعتزاز حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. بہت ساری باتیں آپ نے کی، دیگر پولیٹیکلی بھی بہت کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی ملاقات میں اصل معاملہ کیا ہوا؟ کچھ ذرائع ابھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سینٹ کی 2 نشستوں پر حمایت مانگی ہے جے یو آئی ایف نے، جبکہ جے یو آئی چاہتی کہ خیبر پختونخوا میں ان کو سینیٹر بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت مل جائے. یہ پی ٹی آئی کے سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 پہ تو نہیں بٹ شاید 1 سیٹ کے اوپر حمایت کی یقین دہانی کروا سکتی ہے پی ٹی آئی، لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں مزید مشاورت کرنی پڑے گی. دوسری طرف انٹر پارٹی الیکشن اور خواتین کو الیکشنز کی ٹکٹیں نہ دینے کا معاملہ اب اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. کہہ رہے ہیں وہ کہ انٹر پارٹی انتخابات نہ کرانے پر جے یو آئی ایف رسپانسبل ہے، اس سے ان کو نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو کال کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے کل صبح 10 بجے کی طلبی کی ہے. ویری انٹرسٹنگ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.